السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ دنیا وائرس کی نئی وبا کے لیے تیار رہے، عالمی ادارہ صحت۔ دہلی میں حالات بے قابو، 20 افراد جان سے جا چکے، فوج طلب، امیت شاہ سے استعفے کا مطالبہ۔ چینی وائرس کی وجہ سے اولمپکس مقابلے منسوخ ہونے کا قوی امکان۔ سعودی عرب میں گرد و غبار کی آندھی، 2 غیر ملکی ہلاک۔ سن لو، اگر پاکستان میں ہندوؤں یا عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت کے ایک سکول پر پاکستان زندہ باد کی وال چاکنگ۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی والے 30 شہروں میں بھارت کے 21 شہر شامل، بنگلہ دیش پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر۔ امریکہ میں آسمان سے مچھلیوں کی بارش۔ سورج کا فاصلہ جانے میں کروڑوں سال، آنے میں صرف 8 منٹ۔ وائی فائی کی ایجاد ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے واضح کیا ہے کہ اقوام عالم چینی وائرس کے وبا کے لیے تیار رہے اور یہ ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ غریب ممالک میں اس وبا کے پھیلنے کے چانسز زیادہ موجود ہیں۔ ایشیا، یورپ اور مشرق وسطی میں اس کے مریضوں کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اس کو قابو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادھر سونیا گاندھی نے بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ دہلی میں صورتحال کی ذمہ داری قبول کر کے مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں حالات بے قابو ہونے پر پیراملٹری فورس کیوں نہیں بلائی گئی؟ افراتفری پھیلانے کا پہلے سے ہی بنایا گیا ایک منصوبہ تھا۔ بی جے پی رہنما معاشرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ دلی میں 3 دن سے جاری جھڑپوں میں اب تک 20 افراد جان سے جا چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہیں۔ اس وقت دلی کے 4 علاقوں میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ پولیس زخمیوں کو ہاسپٹل تک جانے میں عدالت کے حکم کے باوجود رسائی یقینی نہیں بنا رہی۔ سڑکیں بند ہیں، سکول بھی بند ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نئی دہلی کی سڑکوں پر پولیس کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندوؤں کا راج ہے۔ مسلح جھتوں نے مسلمانوں کی دکانیں اور گھر نذر آتش کر دیے ہیں، جبکہ متعدد مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی کی ہائی کورٹ نے شہر میں ہونے والی جھڑپوں پر رات کے ہنگامی سماعت کی اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ اروند نے فوج بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہر کی صورتحال اب ایسی ہو چکی ہے کہ پولیس صورتحال پر قابو نہیں کر پا رہی۔ ادھر جاپان ٹوکیو میں جولائی 2020 سے شروع ہونے والے اولمپکس مقابلوں کے وائرس کی وجہ سے منسوخ ہونے کا امکان ہے۔ اولمپکس کمیٹی کا کہنا تھا کہ مقابلے منسوخ کرنے کے معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل موبائل انڈسٹری کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ موبائل ورلڈ کانگریس MWC کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہونا تھا، جس میں دنیا بھر سے اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو شرکت کرنا تھی۔ چین میں ہلاکتوں کی تعداد 2700 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ جنوبی کوریا میں بھی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب میں گرد و غبار کی آندھی کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس سے 2 غیر ملکی زندگی کی بازی ہار گئے۔ واقعہ حائل شہر سے 130 کلومیٹر دور ہائی وے پر پیش آیا، جہاں 12 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ گرد و غبار کی وجہ سے موجودہ چینی وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کی ڈاکٹر الخزیری نے تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی علمی یا طبی دلیل موجود نہیں کہ گرد و غبار سے یہ ختم ہو جائے، بلکہ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے بعد اس کے مزید تیز اور پھیلنے کے امکانات ہیں۔ ادھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے دہلی میں ہونے والے واقعات پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آگاہ رہو، سن لو کہ پاکستان میں اگر کسی نے بھی غیر مسلم شہریوں پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا کسی عبادت گاہ کی جانب بری نظر سے دیکھا تو نہایت سختی اور آئینی ہاتھوں سے پیش آیا جائے گا۔ جبکہ بدقسمتی سے بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں اور مساجد کو شہید کرنا شروع کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری اقلیتیں اس ملک کی برابر کی شہری ہیں۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر ایک مرتبہ جن بوتل سے نکل آیا تو ایسے واقعات میں شدت آئے گی۔ وادی میں اس کا آغاز تھا، آج ہندوستان میں مقیم 20 کروڑ مسلمان ان کے نشانے پر ہیں۔ عالمی برادری کے لیے کچھ کرنے کا بلا شبہ یہی ایک وقت ہے۔ ادھر بھارتی ریاست کرناٹکا کے ضلع حبلی کے قریب ایک گاؤں میں واقع گورنمنٹ سکول کی دیوار اور دروازوں پر کچھ لوگوں نے چاک سے پاکستان زندہ باد لکھ دیا۔ استاد اور طلبہ پیر کی صبح جب سکول آئے تو سکول کی دیوار پر نعرے درج دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پاکستان کے حق میں نعرے دیکھ کر سکول انتظامیہ نے مقامی تھانہ میں شکایت درج کرا دی۔ حال ہی میں حبلی کے ایک نجی انجینئرنگ کالج کے 3 طلبہ کو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے اور پاکستان کے حق میں ویڈیو شیئر کرنے پر گرفتار کر کے بغاوت کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک 40 سالہ شخص نے سوشل میڈیا پر مجھے پاک آرمی سے محبت ہے اور پاکستان زندہ باد کا گانا شیئر کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس شخص کو گرفتار کر کے اس پر بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر سب سے زیادہ فضائی آلودگی والے 30 شہروں میں بھارت کے 21 شہر شامل ہیں۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے رپورٹ جاری کرنے والے سوئٹزرلینڈ اور امریکی ادارے IQ Air کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 30 شہروں میں 21 شہر بھارت کے ہیں۔ IQ Air کی 2019 کی تازہ رپورٹ کے مطابق چین میں فضائی آلودگی میں بہتری آئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ اسی فہرست میں تیسرے نمبر پر منگولیا، جبکہ چوتھے نمبر پر افغانستان اور 5ویں نمبر پر بھارت ہے۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر کمبوڈیا کا پنوم پن شہر ہے، تیسرے نمبر پر چینی شہر ہانگو، چوتھے نمبر پر بھارتی شہر ممبئی، 5ویں نمبر پر چینی شہر ووہان، 9ویں نمبر پر پاکستانی شہر لاہور ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی اور لاہور کو عالمی ادارہ صحت نے متاثر کرنے والی کیٹیگری میں شمار کیا ہے، جبکہ بھارت کے بھی زیادہ تر شہر اسی کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ شدید صحت کو خراب کرنے والی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ دوستو، امریکہ کے شہر ہونڈورین میں ہر سال آسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے۔ سال میں یہ ایونٹ ہوتا ہے ایک بار۔ یہ وہاں تیز ترین ہوا، ٹورنیڈو اور ریپیٹیٹو نیچرل ایونٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، ایک فوٹون کو یعنی روشنی کے ایک ذرے کو سورج کے کور، اس کے سینٹر سے لے کر سطح تک پہنچنے میں 2 لاکھ سال لگتے ہیں، جبکہ اسی فوٹون کو یعنی روشنی کے ذرے کو سورج کی سطح سے زمین کی سطح پر آنے میں صرف 8 منٹ لگتے ہیں۔ دوستو، سائنسدان ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جس کے ذریعے سے وہ بلیک ہول سے ریڈیو ویوز کو کیچ کر سکیں۔ اسی دوران ایک غلطی کی وجہ سے وائی فائی کا انوینشن یا ایجاد ہوئی، یعنی وائی فائی کا انوینشن ایک غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔